ڈاکٹر صاحب اللہ بھی تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنا پسند کرتا ہے، انسان بھی توبہ چاہتا ہے۔ اب طریقہ کیا ہو، وہ آپ کی زبان میں، علمی زبان میں شرائط کیا ہیں کہ جس سے توبہ بندہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شاید توبہ کا لفظ ہم جب بولتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنا مشکل کام ہے، اس کے لیے کتنے جتن کرنے پڑیں گے یا کیا کچھ کرنا پڑے گا، یہ عام طور پر ذہن میں لوگوں کے آتا ہے۔ حالانکہ یہ سیکنڈز کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اتنی جلدی اللہ مان جاتا ہے؟ سیکنڈز کی بات ہے، یعنی آپ 2-4 سیکنڈ کہیں تو شاید کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے گناہ کیا ہے اس پر آپ کو شرمندگی ہو، التوبہ والندم، کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس وقت تو آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں جب آپ یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دیں، یعنی کہ وہ کام ترک کر دیا، اور اس وقت یہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی توبہ قبول ہو گئی، ندامت ہو، اس کام کو چھوڑ دے، کام کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، توبہ ہو گئی اس کی توبہ۔ اب اس کے لیے آپ دیکھیں کتنا ٹائم چاہیے، کچھ بھی نہیں، یہ چند سیکنڈز کی بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن انسان ہے، کہیں ہو گیا تو پھر توبہ اللہ قبول فرما لیں گے۔ لیکن اس وقت اگر وہ سوچ رہا ہے کہ پھر کر لوں گا، اس وقت توبہ کر لوں، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خالص ہی نہیں ہے نا، بالکل یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق۔ اس میں ایک چوتھی شرط بھی ہے، یعنی توبہ کے لیے، جب گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو۔ مطلب کسی کے پیسے دینے ہیں تو بندہ توبہ اللہ سے کر کے بیٹھ گیا، اس کو پیسے نہیں دے رہا، اب وہی نا، وہ مال دبا کے بیٹھا ہوا اور توبہ کر رہا ہے، یا کسی کی زمین دبا کے بیٹھا ہے، یا بہنوں کو حق نہیں دے رہا، یا بھائیوں کو حق نہیں دے رہا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جس کے ذمے کسی کا کوئی حق ہو تو اس کو یہیں پر اس کی معافی تلافی کروا لے، اس لیے کہ وہاں قیامت کے دن تو مال و دولت والا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں تو نیکیاں ہوں گی، نیکیاں دینی پڑیں گی، وہاں انسان کے پاس مال تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر کسی نے کسی کا حق غصب کیا ہے تو وہ حق واپس کرنا، کسی کی دل آزاری کی ہے اس سے معافی مانگنا، اس سے معذرت کرنا، وہ معاملہ وہاں سے کلیئر کروانا، یہ ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ممکن ہو۔ ٹھیک ہے، اب بعض دفعہ وہ بندہ ہے موجود ہی نہیں دنیا میں، چونکہ عام طور پر جب ہم بیان کرتے ہیں تو چیزیں جو لکھی ہوتی ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ممکن نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، اس کو مثال کے طور پر آپ نے گالیاں دے دیں، اب وہ بندہ فوت ہو چکا ہے، اب آپ جا کے معافی نہیں مانگ سکتے، سارا ممکن نہیں۔ یا یہ کہ آپ کسی سفر میں تھے، وہاں کسی آدمی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی، اجنبی نا واقف، اس کے بعد ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شاید ناممکن ہے، لیکن انتہائی مشکل ہے کہ بندہ کہاں گیا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، اس سے کیسے ملاقات ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے کسی کا مال چرایا لیکن اب وہ کنگال ہے، خود اس کے پاس ہے ہی نہیں، اب وہ توبہ کرنا چاہتا، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس چونکہ مال نہیں ہے لہذا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر ممکن ہو تو پھر ضرور اس کو چاہیے کہ وہاں سے تلافی کروائے۔ تو پھر یہ چوتھی شرط ہے جب گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو۔ اگر ممکن نہیں تو پھر کیا کریں؟ اپنا شہر قرآن پاک کی آیتیں ہیں اس حوالے سے، یعنی ایسے گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جنہوں نے یہ گناہ کیے ان کے اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں، باقاعدہ گناہوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ صحیح۔ تو یعنی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے یا کچھ اور بھی کر لے، فرض کریں اگر کسی کے پیسے دبائیں، کو صدقہ کر دے یا اس طرح۔ چلیں ہم اس کی اور مثال ایک دے لیتے ہیں، کسی بندے کو قتل کر دیا، ہاں، اب مقتول سے تو معافی مانگنے سے ہو رہا نا، تو اب قاتل کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ یہ تو کنفرم ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ ایک آدمی نے 99 بندے قتل کیے تھے اور اس کی بھی اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ حساب برابر کیسے کریں گے؟ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ النساء کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مقتول کو اپنے فضل و کرم سے خوش کر دیں گے اور قاتل کو معاف کر دیں گے۔ یعنی اللہ اگر کسی ایسے بندے کو جس نے ایسا گناہ کیا جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے معاف کرنا چاہتا ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے یا اسے معافی دینا چاہتا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اسے راضی کر دیں گے، اور جس نے زیادتی کی ہے اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی خطرناک بات یہاں سے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ فرض کریں ایک تو ہے حقوق اللہ کا معاملہ، اس میں اللہ سے بندے کا تعلق ہے براہ راست، ایک ہے حقوق العباد جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔
تو اس میں انسان بھی انوالو ہو جاتا ہے. فرض کریں ایک شخص یہ 99 قتل والی بات سن کے وہ سمجھتا ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے، پہلے اس کو تو ختم کروں اس کے بعد توبہ کر لوں گا، تو اس نیت سے گناہ کرنے کا دروازہ نہیں کھلتا؟ نہیں، وہ پہلے بھی ہم نے تھوڑی سی بات اس حوالے سے کی تھی کہ اگر میں نے کہا ذرا وضاحت ہو جائے کوئی لوگ. اگر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے لہذا جو مرضی کرو، یا جیسے وہ برادران یوسف نے کہا تھا کہ یہ کام کر لو ثم تکونوا من بعدہ قوما صالحین، پھر نیک بن اس جائیں کے گے. بعد پھر نیک بن جانا. تو اس وقت اگرچہ ان کا یہی ارادہ تھا لیکن ان کی بھی تو توبہ اللہ نے قبول فرما لی نا. تو اس لیے کہنے کا مطلب سر یہ ہے کہ گناہ جب ہو چکا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چونکہ میں پہلے یہ سوچ رہا تھا. اور تو اصل یہ ہے کہ اللہ کے عذابوں سے ڈرنے کی بات بھی اسی لیے تو کی جاتی ہے نا کہ اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں. لیکن پھر بھی اگر نافرمانی ہو گئی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر دیں. یعنی مایوس ہو کے بیٹھ نہ رہے، کچھ بھی ہو گیا ہے توبہ کرے، مغفرت اللہ سے مانگے، معافی مل جائے گی اللہ سے. وہ تو ظاہر یقینی بات ہے. وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ انسان کی طبیعت کا ذکر کیا گیا کہ انسان کے پاس اگر 2 وادیاں ہوں سونے کی، وہ چاہے گا 1 وادی اور بھی ہو. مطلب یہ کہ عام طور پر آدمی چاہتا ہے 1 لاکھ تنخواہ ہے تو چاہے گا کچھ اور ہو جائے. تو عموماً یہی ہے. تو ہمارے علماء اکثر و بیشتر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، لیکن حدیث کا جو آخری حصہ ہے اس کو اکثر و بیشتر شاید سمجھتے ہیں کہ موضوع پورا ہو گیا ہے یا بات دوسری چل رہی ہے دنیا کی مذمت میں، تو وہ اس کو بیان نہیں کرتے. ٹھیک. اس حدیث کے آخر میں ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ. ہاں اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتا ہے، کرتا ہے. یعنی جو قناعت اختیار کر لیتا ہے اس کی کیفیت یہ نہیں ہوتی، یعنی وہ دنیا کا حریص اور لالچی نہیں ہوتا. وہ جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو پھر دے چکا ہوتا ہے راضی برضا اس پر پھر وہ راضی ہوتا ہے کہ جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہوا ہے میں اس پر خوش ہوں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے. پھر اس کی یہ کیفیت رہتی ہے. سبحان اللہ. ناظرین، اس دل پہ خدا کی رحمت ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے. 1 بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے.